میری بہن کی دونوں بیٹیاں معذور تھیں۔ میرا بہنوئی روز انہیں ہمارے گھر لے آتا۔ میری معذور بھانجیاں میرے سامنے رونے بیٹھ جاتی اور ضد کرتی کہ میں ان کے گھر چلوں۔ میری بہن فوت ہو چکی تھی۔ ایک روز بھانجیوں کی ضد پر میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلاتی مگر بہنوئی مجھے منع کر دیتا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو کمرے میں دھواں سا تھا۔ میں نے جیسے ہی چادر ہٹائی تو میری چیخیں نکل گئی کیونکہ میرا نام فردوس ہے۔ میں اس وقت 6 سال کی تھی اور میری بڑی بہن 9 سال کی تھی جب ابا کا انتقال ہو گیا۔ میرے ابا مزدور تھے اور مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے صرف پریشانیاں اور مصیبتیں ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ میری اماں نے ابا کے جانے کے بعد لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح سے شام تک لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور شام کو گھر آتے ہوئے ان کا بچا ہوا کھانا لے آتی تھی۔ وہ کھانا ہمیں کھلا دیتی اور جو تھوڑا بہت بچ جاتا وہ خود بھی کھا لیا کرتی تھی۔ جن کے گھروں میں اماں کام کرتی تھی وہ اپنے بچوں کے پرانے کپڑے اماں کو دے دیتے تھے جو اماں مجھے اور باجی کو پہناتی تھی۔ وہ کپڑے ناپ میں ہم دونوں کو پورے نہیں آتے تھے، اس کے باوجود ہم وہی پہنا کرتے تھے۔ ہماری بستی کی زیادہ تر عورتیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں کیونکہ ان کے شوہر یا تو کماتے ہی نہیں تھے یا پھر اتنا کم کماتے تھے کہ اتنی کم آمدنی میں مہنگائی کے اس دور میں گزارا کرنا مشکل تھا۔ ہمارے گھر میں تو گیس بھی نہیں تھی۔ برابر والوں کے گھر سے گیس کا پائپ لے رکھا تھا جس کا آدھا بل ہر مہینے ہم ان کو دیا کرتے تھے، بجلی کم سے کم خرچ ہو۔ اسی لیے اماں صرف دوپہر کو پنکھا چلایا کرتی تھی اور رات کو بھی ایک بلب اس وقت جلتا جب اماں نے گھر کا کام کرنا ہوتا تھا۔ جب باجی کی عمر 12 سال ہوئی تو اس نے بھی اماں کے ساتھ کام پر جانا شروع کر دیا۔ جب تک اماں اور باجی کام پر رہتی میں گھر میں اندر سے کنڈی لگا کے کھیلتی رہتی یا پھر سو جاتی۔ اب اماں نے 6 گھروں کا کام پکڑ لیا تھا کیونکہ باجی ساتھ ہوتی تھی تو دونوں مل کر فٹافٹ کام کر لیتی تھی۔ اس طرح اماں کو اتنے پیسے مہینے کے آخر میں مل جاتے کہ ہمارے گھر کی دال روٹی پورا مہینہ چلتی رہتی۔ ہم دونوں بہنیں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی ہمارے نین نقش بدلنے لگے تھے۔ باجی کا رنگ سانولا تھا اور نین نقش بھی کچھ خاص نہیں تھے، لیکن میں اماں کی طرح گوری چٹی تھی اور سب کہتے تھے میں جوان ہو کے بہت خوبصورت ہو جاؤں گی۔ مجھے بھی اپنی گوری رنگت پر بہت ناز تھا۔ باجی جب اماں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی اور وہ لوگ باجی کو کچھ کھانے پینے کو دیتے تو باجی وہ چیز شاپر میں ڈال کر رکھ لیتی اور میرے لیے لے آتی تھی، پھر ہم دونوں مل کر کھایا کرتے تھے۔ اماں ہم دونوں کا اتنا پیار دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میں اس تسلی کے ساتھ مروں گی کہ میرے بعد تم دونوں بہنیں ایک دوسرے کا خیال رکھو گی۔ ہم اماں کی بات سن کر اماں سے کہتے کہ پہلے ہمیں ابا چھوڑ کر چلا گیا، اب تم چلی جاؤ گی تو ہم اکیلے کیسے رہیں گے؟ اماں ہماری بات سن کر اور ہنسنے لگ جاتی۔ ہم تینوں ہی ایک دوسرے کے سکھ اور دکھ کے ساتھی تھے۔ ایک مرتبہ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تو مجھ سے زیادہ تکلیف میں میری بہن تھی۔ اس نے ساری رات جاگ کر میرے ماتھے پر پٹیاں رکھیں اور جب میرا بخار اترا اس کے بعد وہ میرے ساتھ سوئی۔ میرے دل میں اپنی بہن کے لیے بہت محبت تھی، میں اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتی تھی۔ ایسے ہی ہنستے روتے ایک دوسرے کا سکھ دکھ بانٹتے زندگی گزرتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر گئے۔ باجی 19 سال کی ہو گئی تھی جبکہ میں 16 سال کے بعد 17ویں میں لگی ہوئی تھی، لیکن باجی سے پہلے میرے رشتے آنے لگ گئے تھے جبکہ اماں چاہتی تھی کہ پہلے باجی کی شادی ہو اور اس کے بعد وہ میری شادی کریں گی، مگر باجی کی سانولی رنگت اس کے رشتوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ شروع میں باجی کے لیے اگر کوئی رشتہ آتا وہ مجھے دیکھ کر مجھے ہی پسند کر لیتے تھے۔ اماں ان سے کہتی کہ یہ میری چھوٹی بیٹی ہے اور ابھی پڑھ رہی ہے، اس کی پڑھائی پوری ہو جائے تو میں اس کی شادی کروں گی۔ اماں باجی کے لیے میری پڑھائی کا جھوٹ بولتی تھی لیکن بات پھر بھی نہیں بنتی تھی۔ باجی نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا تھا، لیکن مجھے معلوم
تھا کہ اسے دکھ ہوتا ہے، اور پھر جب 5-6 مرتبہ ایسا ہو گیا تو اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اب کوئی بھی رشتہ آئے تو تم نے ان کے سامنے نہیں آنا۔ اور پھر دوبارہ سے اماں نے رشتے والی سے کہہ کر باجی کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ کچھ مہینوں کی تلاش کے بعد باجی کے لیے ندیم بھائی کا رشتہ آ گیا، جو اماں کو بہت پسند آیا تھا۔ ندیم بھائی کی اماں یہ رشتہ لے کر آئی تھی اور انہوں نے باجی کو پسند کر لیا۔ اس دن میں ان لوگوں کے سامنے نہیں گئی تھی، اور پھر ضروری باتوں کے بعد باجی کی بات پکی ہو گئی۔ اماں نے ان سے کہا کہ وہ منگنی کے بجائے سیدھا نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ لڑکے کی ماں نے اماں کی بات مان لی، کیونکہ وہ بیمار رہتی تھی اور اپنے گھر میں کوئی ایسی بہو لے جانا چاہتی تھی جو گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی خدمت کر سکے۔ اس طرح 1 مہینے بعد باجی کی شادی ندیم بھائی سے ہو گئی، اور شادی پر ندیم بھائی نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گئے اور باجی سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے۔ باجی نے ان کو بتایا کہ یہ میری چھوٹی بہن فردوس ہے، تو وہ کہنے لگے یہ اس سے پہلے تو نظر نہیں آئی۔ باجی مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ ندیم بھائی کی اپنی ایک چھوٹی سی دکان تھی اور ان کا گھر بھی اپنا تھا۔ وہ ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور گھر میں صرف ایک بیمار ماں تھی، اسی لیے ان کا گزر بسر بڑی آسانی سے ہو جاتا تھا۔ باجی جب بیاہ کر ان کے گھر گئی تو باجی نے ان کا گھر جنت بنا دیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنی ساس کی بھی خدمت کرتی، گھر کو بھی سجا کے رکھتی اور خود بھی سج سنور کر رہا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود باجی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں آئی تھی جو ایک خوشحال شادی شدہ عورت کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میں اب اتنی بڑی تو ہو چکی تھی کہ ان باتوں کو سمجھتی تھی۔ شادی کے 1 مہینے بعد باجی ہم سے ملنے ہمارے گھر آئی تو اماں اس وقت کام پر گئی ہوئی تھی۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں باجی کو اپنے کمرے میں لے گئی اور ہم دونوں نے بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ میں نے باجی سے پوچھا کہ تم خوش تو ہو نا، ندیم بھائی کیسے ہیں؟ تب وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ ندیم تو بہت اچھے ہیں، بلکہ میری ساس بھی بہت اچھی ہے اور میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، اور پھر جب وہ میرے پاس لیٹی تو میں نے اس کی کلائی پر زخم کا نشان دیکھا۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ نشان کیسے لگا ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ میری کلائی پر استری لگ گئی تھی، اس وجہ سے زخم بن گیا۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے؟ اتنی زیادہ استری لگ گئی کہ زخم بن گیا؟ تو وہ چپ ہو گئی۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ کہیں ندیم بھائی نے تو اسے نہیں جلایا، مگر پھر میں خاموش ہو گئی۔ لیکن 1 ہفتے بعد جب باجی دوبارہ ہمیں ملنے آئی تو اس کے ماتھے پر زخم کا نشان تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ نہا کر نکلی تھی اور پیر پھسل گیا، تب ماتھا دروازے سے لگنے کی وجہ سے پھٹ گیا۔ بس اس وجہ سے زخم ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن وہ مجھے کچھ بتاتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اماں سے بات کی تو اماں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس تم خاموش رہا کرو، کیونکہ ہر گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر باجی کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ وہ امید سے ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا۔ اماں نے مجھے اس کے گھر کچھ دن کے لیے بھیج دیا۔ میں وہاں چلی گئی۔ میں اس کی ساس کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی سوتی تھی، لیکن رات کو سوتے ہوئے مجھے باجی اور ندیم بھائی کے لڑنے کی آوازیں آتی تھی، اور کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا جیسے ندیم بھائی باجی کو مار رہے ہیں، لیکن میں خاموشی سے لیٹی رہتی۔ میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہاں جتنے دن رہی میں گھر کا کام کر دیتی، لیکن اس کے باوجود ندیم بھائی کے کپڑے وغیرہ باجی خود تیار کیا کرتی تھی، اور میں ان کو منع بھی کرتی، لیکن وہ کہتی کہ ندیم کو پسند نہیں آئے گا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ گئی کہ میری بہن اس گھر میں خوش نہیں ہے۔ میں 1 ہفتہ رہنے کے بعد واپس آ گئی۔ ان دنوں میں باجی ہمارے گھر میں بہت کم آئی، کیونکہ وہ اتنی کمزور ہوتی جا رہی تھی کہ ڈاکٹر نے اسے کہیں آنے جانے سے منع کر رکھا تھا۔ اور پھر جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو باجی کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، اور اماں میں بہت خوش تھی۔ بچی بہت پیاری تھی، مگر خدا کی کرنی ایسی کہ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ بڑی ہو کر بیساکھی کے ساتھ چل پھر سکے گی، مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم نے ندیم بھائی کو مبارکباد دی، لیکن ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے تو اپنا چہرہ
ہی دوسری طرف کر لیا تھا، اور پھر باجی کی پہلی بیٹی پیدا ہونے کے 3 مہینے بعد باجی کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تو جیسے ندیم بھائی کو کسی کا ڈر ہی نہیں رہا تھا۔ اب تو وہ میری اور اماں کی موجودگی میں ہی باجی کو بری طرح ڈانٹ دیتے تھے، اپنی معذور بیٹی کو بھی کچھ خاص پیار نہیں کرتے تھے۔ 7 ماہ بعد باجی پھر سے امید سے ہو گئی۔ کبھی وقت گزرتا گیا اور باجی کے دوسرے بچہ پیدا ہونے والا ہو گیا۔ میری بہن سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی، اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود پورے گھر کا کام وہ اکیلی کرتی تھی۔ مجھے اماں جب وہاں جانے کا کہتی تو میں خاموشی سے چلی آتی، کیونکہ مجھے اپنی بہن سے بہت پیار تھا۔ میں وہاں جاتی اور باجی کا ہاتھ بٹا دیتی۔ ایک دن میں نے اسے قسم دے کر پوچھا کہ ندیم بھائی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے نا؟ تب وہ رو پڑی اور مجھے کہنے لگی کہ اماں کو نہیں بتانا، لیکن ندیم بھائی مجھے پسند نہیں کرتے کیونکہ میرا رنگ سانولا ہے اور ان کو بیٹا چاہیے تھا۔ مگر بدقسمتی سے میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، اور وہ بھی معذور بیٹی۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ مر جاتی۔ تب میں نے ایک دم سے اسے روک دیا اور کہا کہ باجی، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان کو اپنی بد نصیبی نہ سمجھو۔ تو باجی کہنے لگی کہ اب اگر دوبارہ بیٹی پیدا ہو گئی تو ندیم مجھے گھر سے نکال دے گا۔ میں نے باجی کو تسلی دی اور کچھ دن رہنے کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی، اور جب ان کی ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو میں اور اماں دونوں باجی کے پاس چلے گئے۔ باجی کے ہاں ایک ننھی پری نے جنم لیا تو ندیم بھائی یہ خبر سنتے ہی بنا اپنی بیٹی کو دیکھے ہسپتال سے غائب ہو گئے۔ ادھر مجھے باجی کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ قسمت ان کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہی تھی، میری تو سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ اس بار بھی باجی نے معذور بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اماں کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے دوسری بچی کی پیدائش پر باجی پورے 2 ماہ روتی رہی تھی۔ پھر امی نے ندیم بھائی کے پاس جا کر ان کے پیر پکڑ کر اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیک مانگی تھی۔ تب ندیم بھائی باجی کو لے گئے تھے۔ 1 سال بعد باجی کے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی، لیکن اس بار بیٹا پیدا ہوا تھا اور وہ بھی بالکل صحت مند۔ اس پر ندیم بھائی بہت خوش ہوئے، لیکن بیٹے کے بعد بھی باجی کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اب تو وہ بات بات پر باجی کو مارتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو لنگڑی کہہ کر پکارتے تھے۔ اور پھر ایک خبر قیامت بن کر ہم پر ٹوٹی جب باجی بیمار ہوئی اور پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہے۔ اماں نے باجی کا علاج کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن 6 مہینے کے اندر اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ باجی کے جانے کے بعد میں تو بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ندیم بھائی بچوں کو روز ہمارے گھر لے آتے، مگر میری دونوں بھانجیاں رونے لگ جاتی اور ضد کرتی کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلوں۔ ایک روز دونوں بچیاں بہت ضد کرنے لگی تو اماں نے مجھے کہا کہ میں وہاں جا کر بچوں کے ساتھ کچھ دن رہ آؤں اور انہیں کھانا بنا دیا کروں۔ جب میں وہاں جا کر کھانا بناتی، گھر کی صفائی کرتی اور بچوں کو سنبھالتی تو مجھے ندیم بھائی کی نظریں بڑی عجیب سی لگتی تھی۔ وہ بہانے سے کام پر جانے سے بھی دیر کر دیتے، یا پھر دوپہر کو دکان سے کھانا کھانے کے بہانے سے واپس آ جاتے۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں انہیں کھانا دے کر اندر جانے لگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، پر یہ سوچ کر بیٹھ گئی کہ وہ کہیں برا نہ مان جائیں اور میری باجی کے بچوں کو گھر سے نہ نکال دیں۔ میں وہاں بیٹھی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہاری شادی کرنے کا کب ارادہ ہے؟ مجھے ان کا یہ سوال بڑا عجیب لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ جب میری اماں بہتر سمجھے گی میری شادی کر دے گی۔ اور پھر جب میں کھانے کی ٹرے اٹھانے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ہاتھ کھینچ لیا تو کہنے لگے، ابھی تو میں کھانا کھا رہا ہوں، ابھی تو رہنے دو۔ لیکن میں سب سمجھتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کرتے ہیں۔ مجھے ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی تھی، اسی لیے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان کے گھر پر رہوں، لیکن میں صرف اپنی معذور بھانجیاں اور بھانجے کی وجہ سے یہاں رہ رہی تھی۔ میں کھانا بنانے لگتی تو ندیم بھائی مجھے منع کرتے اور کہتے کہ تم کچن میں کام کرو گی تو تمہارا رنگ خراب ہو جائے گا، اسی لیے تم بس بچوں کو سنبھالو، میں کھانا باہر سے لے آؤں گا۔ وہ دوپہر کو دکان سے آتے اور کھانا ہمیں دے کر دوبارہ دکان پر چلے جاتے، مگر میں وہ کھانا کھاتی تو کچھ دیر بعد مجھے نیند آنے لگ جاتی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کب سو جاتی تھی، اور جب میری آنکھ کھلتی تو شام ہو چکی ہوتی۔ میں خود
پر اتنا غصہ آتا کہ میں بھلا سو کیوں جاتی ہوں۔ تینوں بچے اکیلے بیٹھے رہتے ہیں۔ چھوٹا منا تو بہت چھوٹا تھا۔ جب مسلسل ایسے ہونے لگا تو ایک دن میں واپس اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے جا کر اماں سے کہا کہ مجھے وہاں پر کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا، مجھے باجی کی یاد آتی ہے۔ لیکن اماں مجھے سمجھانے لگی اور کہنے لگی کہ اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اپنی باجی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گی۔ میں اماں کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور شام تک واپس وہاں چلی گئی۔ لیکن میرے ساتھ پھر وہی کچھ ہونے لگا اور اب تو میرے جسم پر لال رنگ کے نشان بھی بنتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو اماں کہنے لگی کہ ضرور تجھے کوئی الرجی ہو رہی ہے، تو کوئی دوا کھا لے۔ پھر ایک دوپہر جب ندیم بھائی کھانا لے آئے تو میں نے وہ کھانا کھانے کے بجائے بیڈ کے نیچے پھینک دیا اور پھر ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ ندیم بھائی کچھ دیر بعد واپس آ گئے تھے۔ میں نے اپنا منہ پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آخر ماجرا کیا ہے، اسی لیے ندیم بھائی کو پتہ نہیں چلا کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ تینوں بچے دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ندیم بھائی میرے کمرے میں آئے اور ان کے ہاتھ میں کچھ سامان بھی تھا جو انہوں نے میرے پاس رکھا اور پھر میرے اوپر پہلے پانی کے چھینٹے مارے، اس کے بعد کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر کسی چیز کو جلا کے اس کا دھواں میرے آس پاس پھیلانے لگے۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ سب عمل کرنے کے بعد سامان کو سمیٹا تو میں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ میں بہت ڈر رہی تھی کہ جانے وہ اور کیا کریں گے۔ لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ پھر وہ واپس سامان کہیں رکھ کر دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ میں اٹھی اور جا کر وہ سامان اسٹور میں ڈھونڈنے لگ گئی۔ وہاں پر الماری کے دراز میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو بڑی عجیب و غریب تھی۔ ان میں کالے اور لال رنگ کے دھاگے تھے۔ ایک پانی کا چھوٹا سا پیالہ تھا، اس کے ساتھ کچھ اگربتیاں اور کوئلے رکھے تھے، ساتھ میں ایک ماچس بھی تھی۔ اس کے علاوہ پاؤڈر سا تھا کچھ ایک ڈبی میں بند تھا، اور سب چیزیں دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں اسی وقت اماں کے پاس چلی گئی اور اماں کو جا کے ساری بات بتائی۔ اماں بھی سب سن کے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کل بھی ایسا ہی کرنا، کھانا مت کھانا اور میں اسی وقت وہاں آؤں گی۔ دوسرے دن جب ندیم بھائی کھانا دے کر چلے گئے تو میں نے ایسا ہی کیا اور دوپٹہ منہ پر ڈال کر لیٹ گئی۔ ندیم بھائی آئے اور آ کر وہی سب عمل کرنے لگے۔ جب اماں نے ایک دم سے گھر میں داخل ہو کر ان کو یہ سب کرتے ہوئے پکڑ لیا، اماں نے ان کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور کہنے لگی یہ سب کیا ہے؟ وہ ایک دم سے بوکھلا گئے تھے اور اماں سے کہنے لگے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ فردوس کو دیکھا تھا تب یہ مجھے بہت پسند آئی تھی اور اب میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے ایک بابا جی نے مجھے یہ عمل بتایا تھا۔ آپ سچائی جان گئی ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ میری شادی فردوس سے کر دیں، اسی طرح وہ میرے بچے بھی سنبھال لے گی، ورنہ میں کسی اور سے شادی کروں گا تو نہ جانے وہ میری معذور بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ اماں نے اسے بہت برا بھلا کہا اور کہنے لگی کہ تو جو میری بیٹی کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا وہ سب مجھے یاد ہے، تیری وجہ سے میری بڑی بیٹی مر گئی اور اب تو اپنے بچوں کے ساتھ جو مرضی کر، لیکن میں اپنی دوسری بچی کی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ اماں مجھے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد نہ میں وہاں گئی نہ اماں وہاں گئی۔ ہم اپنے بچوں کے لیے تڑپتے تھے، ہمیں ڈر بھی لگتا تھا کہ جانے ندیم بھائی ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، لیکن اماں نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا اور مجھے بھی میری عزت پیاری تھی۔ پھر اماں نے ایک جگہ مناسب رشتہ دیکھ کر میری بات پکی کر دی اور جس دن میرا نکاح تھا اسی دن ندیم بھائی ہمارے گھر آئے اور اماں سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگی اور کہنے لگے کہ جب تم لوگ وہاں سے آ گئے تھے تو اس کے دوسرے دن میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ایکسیڈنٹ بہت خطرناک تھا، لیکن پتہ نہیں میں کیسے بچ گیا۔ لیکن تب مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی بیٹیوں کو لنگڑا کہتا تھا، ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ اگر وقت پر اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرتا تو آج میں خود بھی اپاہج ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے دوسری زندگی میرے بچوں کے لیے دی ہے۔ میں آپ دونوں سے شرمندہ ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب
मैं अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखूँगा। अगले हफ्ते मैं एक बेवा खातून से निकाह कर रहा हूँ, उसकी एक बेटी भी है। मैंने अपने आप से और अपने रब से वादा किया है कि मैं इसकी बेटी और अपने बच्चों को जान से बढ़कर अजीज़ रखूँगा। इसके बाद नदीम भाई ने मेरे सर पर हाथ रखा और वहाँ से चले गए। मेरी अम्मा ने और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि वो जिसे चाहता है हदायत देता है। आज इस बात को 8 साल बीत चुके हैं। मेरे अपने 2 बच्चे हैं और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मैं अपने शौहर के साथ नदीम भाई के घर भी जाती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरी 2 माज़ूर भांजियाँ और एक भांजा रहता है, और मैं इस चीज़ की गवाह हूँ कि नदीम भाई वाकई में बदल चुके हैं। उन्होंने चेहरे पर दाढ़ी भी रख ली और नमाज भी पढ़ते हैं। और नदीम भाई ने जिस औरत से शादी की, उसने नदीम भाई के बच्चों को अपने बच्चों की तरह सीने से लगा लिया था, और नदीम भाई भी इसकी बेटी को सगे बाप की तरह परवरिश कर रहे हैं। मुझे ये सब देखकर बाजी और अम्मा की बहुत याद आती है, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें। आखिर हम सब ने वहीं लौट कर जाना है।